الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زبان عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی ہم قدر نہیں کرتے اور اس کو بے محابہ غلط چیزوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، یہ سب در حقیقت اللہ تعالی کی عطا ہے اور ہمارے امتحان کے لیے کہ ہم نے یہ تمہیں سرکاری مشینیں دے رکھی ہیں، جب تک تم زندہ ہو تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، لیکن امتحان یہ ہے کہ آیا تم ان کو صحیح کام میں استعمال کرتے ہو یا ہماری نافرمانی میں استعمال کرتے ہو. لہذا کوئی بھی عضو ہو انسان کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں آیا اس کو صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نعمت کو میں اللہ تعالی کی معصیت میں اور نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ پر انعام کرے اور میں اسی انعام کو اسی کے خلاف استعمال کروں. یہ کتنی بڑی ناشکری ہی نہیں بلکہ غداری ہوگی. تو اسی طرح یہ زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور چند چیزوں سے کہا ہے کہ اس زبان کو ان چند چیزوں سے بچانا، اس کام میں استعمال نہ کرنا. ان میں سے ایک چیز جھوٹ، جس کا پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو وہ حرام ہوگا، بلکہ جس چیز سے بھی غلط تاثر لوگوں کے اوپر پہنچتا ہو وہ جھوٹ میں داخل ہے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے وہ آگے نقل کر دے بغیر تحقیق کے. یہ بھی جھوٹے ہونے کی ایک قسم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو خاص طور پر یہ بات کہ جو بات کہیں سنی یا کسی سے پتہ چلی، یہ دیکھے بغیر کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی اتہامات، وہ جن کی کوئی تحقیق نہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں، وہ ہم دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب جھوٹ کی تعریف میں داخل ہے. دوسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایسی بیماری ہے کہ معاشرے نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے، معاشرے کو اس نے تباہ کیا ہوا. وہ ہے غیبت، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو کہ دیکھو میرے پیچھے یہ میری بات، یہ اس شخص نے میری یہ برائی کی تھی. اس کو غیبت کہتے ہیں. حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو.
یہ غیبت ہے، اور اتنی بڑی غیبت ہے کہ اس کے بارے میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو انسان کا گوشت، انسان بھی اپنا بھائی مردہ، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو یہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر فرض کرو اللہ بچائے ہر مسلمان کو، لیکن اگر وہ اس میں مبتلا ہو گیا کبھی اور پھر اللہ نے اس کو عقل دے دی، سمجھ دے دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، یا اللہ مجھ سے بڑی سب غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، فوراً معاف ہو جائے۔ جب وہ توبہ کر لے گا سچے دل سے، فوراً معاف ہو جائے گا۔ لیکن غیبت کا تعلق ہے حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے۔ اگر کسی شخص کی آپ نے برائی کی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے، اللہ بچائے، تو اگر توبہ بھی کر لو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں غیبت سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت سخت غلطی ہو گئی، بہت سخت گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے تم نے، جس کی برائی کی ہے، وہ جب تک معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ، زنا کاری سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے۔ اب اگر ہم عام طور سے کوئی ہی مجلس ایسی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو، اللہ بچائے، اور بعض اوقات جب غیبت کرتا ہے کوئی انسان تو کہتا ہے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس کے سامنے کہہ دوں، اس سے کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کسی مجلس میں، کسی جگہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو، چاہے سامنے کرو چاہے پیچھے کرو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، اس سے کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا غیبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح فرما دی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرو کہ جو اس کو ناگوار ہو، برا لگے، یہ غیبت ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، یعنی جھوٹ نہیں بول رہا، غلط نہیں کہہ رہا، باقی اس کے اندر وہ برائی ہے اور میں کہتا ہوں کہ برائی، کہ وہ اس کو برا کہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے، گویا ڈبل گناہ ہو گیا۔ اگر اس میں برائی وہ نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو برائی ہے تو غیبت ہی نہیں رہی، سے بہتان بھی ہو ساتھ ساتھ۔ اور غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ صرف غیبت جو بہتان نہ ہو، وہ یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس میں برائی ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے بیان کرو۔ اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے، اس شخص کی اصلاح کرنا مقصود ہے، تو اسی سے کہو کہ بھئی تمہارے اندر یہ بات ہے، تنہائی میں کہو، محبت سے کہو، شفقت سے کہو، نرمی سے کہو کہ تمہارے فلاں عمل درست نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو، تو اس سے کہو۔
باہر اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے، اتنا گناہ ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک حدیث میں بڑی اچھی بات کہی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک حدیث میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا معنی آئینہ کے؟ کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی نشان پڑ گیا ہے، کوئی دھبا آ گیا ہے، تو وہ آئینہ کو دیکھ کر اپنا دھبا صاف کر لیتا ہے کہ بھئی آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی اس فلاں جگہ تمہارے دھبا لگا ہوا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو اگر اس کے اندر کوئی دھبا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہے، تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اس سے تم اپنے آپ کو علیحدہ کر دو۔ لیکن آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے آدمی تو جو آدمی سامنے کھڑا ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ دھبا ہے تمہارے اندر۔ وہ آئینہ دنیا کو جا کے نہیں کہتا پھرتا کہ فلاں میں یہ دھبا ہے، دنیا کو جا کر کہتا نہیں پھرتا، وہ اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ تو یہ مثال دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کی کوئی خرابی کو اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اسی سے کہو، نہ یہ کہ دوسری جگہ بتاتے پھرو کہ اس میں یہ خرابی۔ تو اس لیے اللہ بچائے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پھیلی ہوئی بہت ہے۔ البتہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جہاں کسی شخص سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ فلاں کو نقصان پہنچا دے گا۔ کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے، چوری اس کا پیشہ ہے، تو اب اگر کسی شخص کو متنبع کرنے کے لیے ذرا ہوشیار رہنا، یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کسی کی خیر خواہی کی وجہ سے اس کے دوسرے کی کوئی صفت بیان کرنا کہ تاکہ یہ دھوکہ نہ کھائے، یہ پریشان نہ ہو، ایسی غیبت جائز ہے جہاں مقصود ہو دوسرے کو کسی نقصان سے بچا۔ اسی طرح غیبت جائز ہوتی ہے اس جگہ کہ جہاں کسی کوئی گواہی دینی، کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو، کہ جیسے کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، اس نے آنکھوں سے دیکھا، عدالت میں مقدمہ چلا گیا، تو اب گواہ کے طور پر اس کو بلایا جا رہا ہے تو یہ بتائے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس نے چوری کی ہے، تو یہ گواہی میں اگر برائی کی جائے تو وہ معاف ہے، بلکہ وہ باعث ثواب ہے، سچی گواہی دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مشورہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اپنے دکان پر ایک شخص کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت میں اگر آدمی یہ کہے کہ بھئی میرا تجربہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یا میں اس کے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ شخص تمہارے ہاں دھوکہ دہی نہ کر دے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے۔ جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے، تو آپ کو گواہی ایک طرح سے دینی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات رشتہ آیا ہوا ہے ہمارے ہاں، ہماری کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے کہیں باہر سے، وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، نیک ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت میں اگر آدمی اپنی رائے ظاہر کرے
تو یہ غیبت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو نقصان سے بچانے کی خاطر اگر کسی کی برائی کی جائے تو یہ برائی نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ نہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مشغلے کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، مجلس جمی ہوئی ہے، احباب بیٹھے ہوئے ہیں، دوست گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا مذاق اڑا دیا، اس میں کسی کی برائی کر دی، تو وہ غیبت ہے جو حرام ہے۔